اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد آیات نمبر 20 تا 28 میں منافقین کو انتباہ کہ پہلے تو وہ جہاد کی فرضیت کے لیے اصرار کرتے تھے، لیکن جب جہاد کا حکم دیا گیا تو اس سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے خوب واقف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے تھے کہ جہاد کے لیے کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی جاتی۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ پھر جب ایک واضح احکام والی صورت نازل کر دی گئی اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، بس ان کے لیے بڑی تباہی ہے۔ طاعۃ وقول معروف فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ انہیں اطاعت کا اقرار اور بھلی بات کہنی چاہیے، پھر جب جہاد کا حکم لازم ہو جائے اس وقت یہ لوگ اللہ کے سامنے سچے ثابت ہوں تو یہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہو۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اگر تم جہاد کے حکم سے روگردانی کرو گے تو زمین میں فساد اور قطع رحمی کے علاوہ تم سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے انہیں شیطان نے ان کے برے کاموں کو اچھا کر دکھایا ہے اور دنیا کی زندگی کے متعلق جھوٹی امیدوں کا سلسلہ دراز کر رکھا ہے۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرنے والے بعض لوگوں سے کہا ہے کہ ہم بعض باتوں میں تمہاری اطاعت کریں گے۔ واللہ يعلم اسرارهم، اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے خوب واقف ہے۔ مثلا بعض منافقین نے یہودیوں سے در پردہ کہا تھا کہ اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے خلاف کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کے چہرے اور پشت پر ضرب لگاتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان سے یہ سلوک اس لیے ہوگا کیونکہ انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا اور اللہ کی خوشنودی والا راستہ
ناپسند کیا، سو اللہ نے ان کے تمام اعمال کو کل عدم قرار دے دیا۔